اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پیارے دوستو، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں وِد پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سلسلے میں دوستو یہ میری 22ویں ویڈیو ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں بڑے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور 1000 تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے بڑے جوان مرد کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے، مگر قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اطاعت پر کے حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی یہ بے مثل اطاعت و فرما برداری پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور عبرت ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک پیالہ دودھ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے ہی پوری بکری کھا جاتا اور 8 سیر دودھ پی جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا آٹا اور بکری کا 1 پیر پکوایا، اسی میں سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آدمیوں کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو بلایا۔ ان تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، پھر بھی پورا دودھ بچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ، داڑھی اسلامی شعار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کپڑے اتارنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کپڑے اتارو تو بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ادنا درجے کا جنتی۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना दर्जे का जन्नती वह शख्स होगा जिसके लिए 80,000 खिदमत गुजार होंगे और 72 बीवियां होंगी और एक मोती जबरजद और याकूत से बना हुआ खेमा होगा जिसकी लंबाई मकामे जाबिया से मकामे सनाक के मानिंद होगी। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, दिल की कमजोरी का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरे का इस्तेमाल किया करो क्योंकि यह दिल को मजबूत बनाता है। फ़ायदा, मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि इसका जूस पेट की गंदगी को दूर करता है और कै और मतली को ख़त्म करता है और भूख बढ़ाता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे मोमिन को देखो जिसे दुनिया से बेरगबती और कम बोलने की दौलत दी गई है तो तुम उसके पास रहा करो, इसलिए कि वह हिकमत की बातें करता है। तो मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।